کہتے ہیں حق کے لیے کھڑے جاؤ. حق کے لیے کھڑے ہونا چاہے آپ کمزور کیوں نہ ہو، یہ ایران سے سیکھنا چاہیے. ایران نے سپر پاور امریکہ کو کہا کہ آپ ایک طرف تو مذاکرات کرنے آ رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے اپنا اور ملک کی ناکہ بندی کی ہوئی ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ دنیا کو ایران کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، حالانکہ نقصان امریکہ خود کر رہا ہے. امریکہ نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا سے متاثر ہو رہی ہے. یورپ کے اندر گیس کی قلت ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو سعودی عرب سے، کویت سے، عراق سے اور قطر کے اندر سے جو سپلائی جاتی تھی تمام تر تفصیل بند. آئل جو کہ ایشیا کے اندر مریض سے آتا تھا اس کی ترسیل بند ہے. اب یہ ناکہ بندی کی وجہ سے تمام تر مسائل پیش آ رہے ہیں. حالانکہ ایران نے اعلان کیا تھا کہ اپنا ایئر مسک ہم نے کھول دیا، لیکن امریکہ کی جانب سے سب سے پہلے ایران کا ایک کارگو جہاز قبضے میں لیا گیا اور اب دوسرا کارگو جہاز قبضے میں لیا گیا. اس وجہ سے کشیدگی بڑی اور جو کہ مذاکرات ہونا تھے اسلام آباد میں، پیس ٹاک ایگریمنٹ ہونا تھا، وہ نہیں ہو سکا. اس کی بڑی وجہ امریکہ چاہتا تھا کہ ایران میرے آگے لیٹ جائے، لیکن ایران نے کہا کہ ہم ایرانی قوم ہیں، ہم اتنی تباہی ہونے کے باوجود، اتنی بڑی تعداد میں ہماری قیادت شہید ہوئی، ہم جھکیں گے نہیں. اگر ہم آپ سے کوئی مذاکرات کریں گے وہ برابری کی سطح پر ہوں، ورنہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. ہمیں عزت سے موت قبول ہے، نہ کہ غلامی کی زندگی ہم گزاریں. اور ایران نے یہ دنیا کو بتایا کہ اگر آپ نے جینا ہے تو عزت سے جی، چاہے آپ کیوں نہ کمزور ہوں. اور ایران نے یہ بتایا کہ سپر پاور امریکہ اور اسرائیل کو پہلی دفعہ اگر کسی ملک نے چیلنج کیا ہے، ایک ٹف ٹائم دیا ہے، تو وہ ایران. ایران نے اتنا نقصان ہونے کے باوجود ایران نے ہمت نہیں ہاری اور وہ ابھی بھی ہمت نہیں ہار رہا. اسی وجہ سے امریکہ نے وارننگ دی تھی کہ ہم ان کو پتھروں کے دور میں واپس دھکیل دیں گے. اس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی کیونکہ پتھروں کے دور سے مراد کیا ہے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے اوپر نیوکلیر بم مارنا چاہ رہے ہیں؟ کیا دوبارہ دنیا جنگ عظیم 3 میں کنورٹ ہونا چاہیے؟ کہا جاتا ہے کہ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی یا دوسری جنگ عظیم، اس کے اتنے برے اثرات مرتب ہوئے کہ لوگ خودکشی کرنے لگے. لوگوں نے غذائی قلت کی وجہ سے اپنے بچوں کو کھایا. اب امریکہ دوبارہ پوری دنیا کو تباہی کے دہانے پر لے آیا. ایران نے کہا ہے کہ ہم یورینیم کبھی بھی حوالے نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو ہم نے اپنے دفاع کے لیے رکھنا ہے. اور اس جنگ کے بعد تو ہمارے لیے ضروری ہو گئے کہ ہم اپنا دفاع اور مضبوط کریں کیونکہ یہ تو ہماری ضرورت ہے. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.